بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشی عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی تراویح میں چوتھا پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کی شروعات کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ اس وقت تک بر کو نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیں۔ بر سے کیا مراد ہے؟ بر سے مراد جنت ہے۔ آپ جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے ہیں جب تک آپ اپنے ہر دل عزیز چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دیں۔ آدمی بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اگر اسے جنت چاہیے تو وہ اپنی عزیز ترین چیز، اپنے محبوب ترین چیز اللہ کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں دے دینا ہوگا۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5611، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالی يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا وان حب مال الي بيرها وانها صدقه لله ارجو برها وزخرها عند الله سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذلك مال رابح ارى ان تجعلها فی الاقربین الی آخر الحدیث۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اپنے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیں۔ اے اللہ کے رسول، میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک بیرہا کا باغ ہے۔ بیرہا میں جو باغ ہے نہایت ہی خوبصورت باغ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے تھے، اس کا پھل کھاتے تھے، اس کے میٹھے پانی سے آپ سیراب ہوتے تھے۔ بڑا پیارا باغ تھا، مدینہ کا سب سے مشہور باغ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن یہ دیکھیے میرے بھائیوں، ایمان ہو اور آخرت کی کامیابی کی تڑپ ہو تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جیسی ہو۔ سنا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک سب سے محبوب وہ چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اسے دے دوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے اللہ ہمیں اجر دے دے، اس کے بدلے اللہ ہمیں آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دے، اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو، رشتہ داروں کا حق پہلے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ آدمی کا دل نہ چاہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دے، پھر بھی اپنے دل کی بات کو ٹال کر کے اللہ کے راستے میں
اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے اور بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ مسجد حرام سے پہلے بیت المقدس بنا، یہ اعتراض کرتے تھے، اور قبلہ جب تحویل ہوا تو ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ بیت المقدس پہلے ہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف یہ لوگ قبلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ کا سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ بیت المقدس میں نہیں ہے، وہ مکہ میں ہے۔ اللہ کا پہلا گھر مکہ میں بنا، جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی۔ بیت المقدس سے 40 سال پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ پہلا گھر ہے اللہ کا جو اس روئے زمین پر بنایا گیا، وضع للناس، سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، یہاں تک کہ اگر بچہ بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت یا رسول اللہ الہذا حج؟ قال نعم ولک اجر، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1336، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ میرے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس کا حج صحیح ہے؟ کیا اس کے لیے حج ہے؟ بچہ حج کر سکتا ہے، اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن وہ حج کافی نہیں ہوگا۔ پھر جب بچہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو جو اس کے اوپر حج فرض ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ابھی بچہ میں جو حج کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت سے کہا کہ اس کا حج صحیح ہے، لیکن ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو اپنے معصوم بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایسا گھر مبارک جہاں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا اپنے بال بچہ کو، جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پھل تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تھا جنگل میں چھوڑ دینے کے لیے، چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی بابرکت بنا دیا۔ آج اتنی بابرکت سرزمین ہو گئی ہے کہ وہاں دنیا میں جو پھل نہیں ملتا ہے وہ آپ کو مکہ میں مل جائے گا۔ یہ برکت نہیں ہے؟ آپ حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں جانور ایک سال میں قربانی ہوتی ہے، ذبح ہوتا ہے، لیکن کبھی جانور کی کمی پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی ہے۔ یہ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت، آپ پوری زندگی نماز پڑھیں گے اس کا ثواب، اور ایک وقت کی نماز آپ نے پڑھ لیا خانہ کعبہ میں، وہ ایک وقت کی نماز آپ کی 50 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ اللہ، 50 سال۔ دلیل دیکھیے، حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة في مسجد هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه۔ صحیح روایت ہے ابن سنن ابن ماجہ کی کتاب صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاة، حدیث نمبر 1406۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد نے، مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز سے بہتر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز یہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آپ کاؤنٹ کر لیجئے، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، ایک دن میں آدمی 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 30 دن میں 150 نماز پڑھے گا، ایک سال میں 1800 نماز پڑھے گا۔ آپ اس سے 1,00,000 کو جوڑ لیجئے، 1,500 نماز آپ ایک سال میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ 1,00,000 نماز کتنے سالوں میں ادا کریں گے؟ کتنی بڑی برکت اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے تو آپ ضرور جائیں۔ اللہ نے کہا ہدی للناس،
ایسی جگہ جہاں پہ ہدایت ملتی ہے. اگر سچ معنوں میں انسان جا کر کے اللہ سے وہاں پر ہدایت مانگے تو اسے ہدایت ملتی ہے. جو نہیں مانگے گا وہ جیسے جائے گا للو پنجو ویسے ہی واپس آ جائے گا, جیسے گیا تھا ویسے ہی آ جائے گا. لیکن اگر سچ معنی میں جا کر کے آدمی خانے, میں نے اپنے بعض بھائیوں سے سنا, یہ تجربہ ہے کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اور جا کر کے خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر کے سچے دل سے انہوں نے دعا کیا کہ اللہ جو ہمیں صحیح راستہ ہے وہ دکھا دے. اللہ کی قسم اس آدمی کا بیان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا کہ سچا راستہ کون ہے اور گمراہ اور خراب راستہ کون ہے. اللہ نے ہمارے سامنے اس کے دروازے کھول دی. ہدی للناس, ہدایت ملتی ہے اس جگہ پہ. بہت ساری نشانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. جائیے دیکھیے, وہاں پہ مقام ابراہیم ہے جس پتھر پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس پہ ان کے پاؤں کا نشان موجود ہے. 40 تقریباً نشانیاں مفسرین نے بیان کیا ہے, وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کروں. آپ جائیں دیکھیے, ہر جگہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, من دخلہ کان آمنا. خانہ کعبہ ہر مومن کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا وہ دیدار کرے. ایمان والے کی چاہت ہوتی ہے کہ پہلے وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے, پہلے گھر کا دیدار کرے. اور جب جاتا ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. من دخلہ کان آمنا, ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہو گیا ہے. عجب قسم کا امن, عجب قسم کا سکون اسے نصیب ہوتا. اللہ رب العالمین نے یہ خوبی رکھی ہے, اور جب تک نہیں دیکھتا ہے اس کے اندر تڑپ باقی رہتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, اگر جب تک آدمی خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ لیتا عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے من دخلہ کان آمنا, عجیب قسم کا سکون ملتا ہے. کچھ یاد نہیں رہتا, سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اس گھر کا کرشمہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو طاقت دے تو جائیے, اور اگر پوری دنیا نہیں بھی جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اگر سارے لوگ چھوڑ دے پھر بھی اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی بے نیازی اور ناراضگی کو ظاہر کیا ہے. نہیں کرنا ہے مت کرو, کرو گے تو آپ کو ملے گا. اور اگر آدمی طاقت کے باوجود نہیں کرتا ہے تو اللہ نے یہاں پہ دھمکی دیا ہے کہ وہ آدمی کافروں میں سے ہو جائے گا. اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب کہتے تھے من قدر علی الحج ولم يحج ومات ما علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا, جس کے پاس اللہ نے طاقت دیا اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے, ٹال مٹول کرتا ہے, گھر بنانا ہے, بچے کی شادی کرنا ہے, بیٹی کی شادی کرنا ہے, اگلے سال جائیں گے, تھوڑا اور سیٹل ہو جائیں گے تو جائیں گے, کرتے 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 اس کی موت ہو جاتی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہ نصرانی بن کر مرے, یہودی بن کر کے مرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ واجب ہے, فرض ہے, جس کے اوپر اس کو ضرور جانا چاہیے. جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے اسے اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرنی چاہیے, ثواب کمانی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کو اپنے سے صحیح طریقے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا بھی ہے چوری بھی کر رہا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے بدکاری بھی کر رہا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے دکان کے اندر جھوٹ بھی بول رہا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ کون سا ڈر ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 35695 نمبر کی حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کا طریقہ یہ ہے ان یطاع ولا یعصى, اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. 6 چیز بتلایا. کہا ان یطاع, اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے.
یذکر، اللہ کو یاد کیا جائے، ہمیشہ آدمی اللہ کو یاد کرے۔ اگر اللہ کا خیال ہو تو آدمی کبھی بھی گناہ کے اندر نہیں پڑ سکتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ان یذکر، اللہ کو یاد کرے، ولا ینسا، کبھی بھی اللہ کو نہ بھولے۔ اور نمبر 5، ان یشکر، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ، چاہے اللہ برے حال میں رکھے، چاہے ہر حال، چاہے اچھے حال میں رکھے، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور نمبر 6، لا یکفر، اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ نعمت چھین لیتا ہے، لیکن جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان 6 چیزوں پہ عمل کیجئے۔ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، اتحاد کی 3 بنیادی باتیں بتائی۔ ایک تو یہ تقوی بتایا، اور دوسرا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کا مطلب وہ لٹکنے والی رسی نہیں، رسی کا مطلب قرآن کریم ہے، رسی کا مطلب قرآن اور سنت ہے۔ آدمی اگر قرآن اور سنت کو لازم پکڑے گا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، 2408 نمبر کی حدیث اس طرح عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی ہدی ومن ترکہ کان علی ضلالہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، وہی اللہ کی رسی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین تک پہنچیں گے اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ من اتبعہ کان علی ہدی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی پیروی کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن پر چلے گا، کان علی ہدی، وہ ہدایت پر ہوگا۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، کان علی ضلالہ، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ نے جو قرآن دیا ہے اور دوسری سنت رسول ہے، اس کو آدمی کو لازم پکڑنا چاہیے، فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہدایت اسے دیا ہے اور جو بھائی چارہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے آگے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کیجئے کہ جب آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے آپ کو بھائی بنا دیا، تو اللہ نے آپ کو بھائی چارے کی نعمت عطا کیا ہے۔ آپ بھائی بن کر کے رہیے اور اس بھائی چارہ کو دنیا والوں تک پہنچائیے۔ جو ہدایت کی نعمت اللہ نے دیا ہے، جو اسلام کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جو بھائی چارگی کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس نعمت کو دنیا والوں تک پہنچائیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت کے فوراً بعد کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ کو ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کا مطلب اسلام کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ ہر آدمی ایک ہوتا ہے، اللہ نے خاص لوگوں کو کہا جو علماء کا طبقہ ہے، اور ایک عام لوگوں کو بھی اللہ نے کہا کہ ہر انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو بھی برا کام دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے وہ روک سکتا ہے تو روکے۔ ایسا نہیں طاقت ہے لیکن نہیں روکے تو پھر وہ آدمی، اس آدمی کی گرفت ہوگی۔ عام انسان کو بھی اگر معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو اس غلط کام سے روکنا ضروری ہے۔ دلیل صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 490 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی برا کام دیکھے اس کے پاس طاقت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اللہ نے اسے معاشرے میں پاور دیا ہے، سوسائٹی میں اللہ نے اسے طاقت دیا ہے، شہر میں اللہ نے اسے طاقت دیا ہے، تو وہ آدمی اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اسے اپنے دل کے اندر برا سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی برا کام کر رہا ہے۔ اگر دل سے بھی برائی کو دیکھے اور برا نہیں سمجھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اس سے ادنا ایمان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو برائیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کم سے کم ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں اور بڑے مزے سے برائی کو دیکھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان ایک دم آخری درجے میں جا چکا ہے۔ ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو جو بھی علم دیا ہے اس کے مطابق اچھے کام کیجیے۔ اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سزا دیتا ہے، اللہ رب العالمین عذاب بھیجتا ہے، اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے اور انسان نہیں روکتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے دوچار کرتا ہے اور ظالم بادشاہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دو گے، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہی ہوگا، برائی سے روکنا ہی ہوگا۔ اگر تم نہیں یہ کرو گے لَيَبْسُطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سلطانا ظالما، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ لا یجل کبیرکم، جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، بزرگوں کو بھی لائن میں لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ ولا یرحم صغیرکم، اور تمہارے چھوٹوں کے اوپر بھی شفقت نہیں کرے گا۔ ویدعو علیہ خیارکم، اور تمہارے نیک اور صالح لوگ، بزرگ لوگ اس کے خلاف بد دعا کریں گے، لیکن اللہ ان کی بد دعا کو نہیں سنے گا۔ وتستنصرون ولا تنصرون، تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وتستغفرون فلا یغفر لکم، اللہ سے مغفرت مانگو گے، اللہ آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی اسے طاقت دیا ہے وہ لوگوں کو اچھی بات بتائے۔ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، صرف پیسے خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک جملہ اچھا بتلا دیتے ہیں، ایک اچھا کام بتلا دیتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اللہ رب العالمین آپ کو اس کے برابر ثواب دیتا رہے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور بدر کے اندر اللہ نے جو مسلمانوں کی کم تعداد تھی اور مسلمان پریشان تھے، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں ان کا کفار کا لشکر تھا، پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا، میدان بدر کا واقعہ اور میدان بدر کا منظر کا نقشہ کھینچوں گا۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیا منظر رہا ہوگا اس وقت کا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر اپنے سر کو جھکا کر کے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر، اور تپتی ہوئی اس ریت پر اپنے آنسوں کو بہا کر اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کتنا رویا تھا، کتنا رویا تھا کہ وہ گرم ریتیلی زمین بھی تر ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آیا، اللہ رب العالمین نے بھی دیکھا، اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کیا جب تمہاری تعداد کم تھی، اپنے آپ کو کمزور کر رہے تھے، کمزور سمجھ رہے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کیا۔ اللہ نے پہلے 1000 کے ذریعے سے مدد کیا، سورہ انفال میں اللہ نے کہا 1000 کے ذریعے سے مدد کیا۔ اس
سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا نمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، تو اللہ نے اصل 1000 سے ہی مدد کیا، لیکن جیسے معلوم ہوا کہ قرظ بن جابر اپنے قبیلے کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے تو اللہ نے کہا مسلمانوں ڈرو نہیں، ہم 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، اور اگر یہ بھی کم پڑ جائے گا نمدکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تو ہم 5000 کا لشکر تمہارے لیے اتار دیں گے، لیکن اپنے مومنوں کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جب آدمی رجوع کرتا ہے اور سچے معنوں میں آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑے۔ ہم لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے، ہم جو ہے بزنس میں مقابلہ کرتے ہیں، اچھے لباس پہننے میں مقابلہ کرتے ہیں، اچھے کھانا کھانے میں مقابلہ کرتے ہیں، کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں، نیکیوں میں کمپٹیشن کریں۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر دوڑ لگانی ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائیے، اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگائیے۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ تو جب ہم یہاں اچھے کام کریں گے اللہ رب العالمین وہ جنت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اگر برا کام ہوتا ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں کے بعد بیان کیا ہے کہ 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ ایک اللہ کو یاد کرنا اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتے ہوئے، اور دوسرا اس گناہ پہ اڑے نہیں رہنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں، آپ ان کو لاکھ سمجھائیے وہ غلطی پر ہیں لیکن غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بار کہہ دیا کہ بکری کے 3 ٹانگ ہوتے ہیں تو وہ 3 ٹانگ ہی پہ اڑے رہتے ہیں، 4 ٹانگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ جب یہ لوگ غلطی کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنی غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ اڑے نہیں رہتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ تو آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو بیان کر کے تمام مومنوں کو درس دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ نرم مزاج ہونا چاہیے، نرمی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم لوگ ہیں تھوڑی ہی سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آدمی جب نرمی سے کوئی بات کرتا ہے تو نرمی سے ایسے کام نکال لیتا ہے جو سختی سے نہیں نکلتا ہے۔ آپ پیار سے کسی کو کچھ کہہ کر کے دیکھیے اور ڈانٹ کر کے کہہ کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کا کوئی ملازم ہے، کوئی آپ کا ورکر ہے، آپ اس سے پیار سے بات کریں، وہ جس خوش دلی کے ساتھ وہ کام کرے گا وہ، اور جو ایک زبردستی کام کرے گا وہ، دونوں کے درمیان دیکھیے کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیا کہ آپ نرم بن کر کے رہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ نرم مزاج بنائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو نرم مزاج بنائے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی آدمی کے اندر نرمی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ اگر آپ نرم نہیں ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا،
تو یہ صحابہ کرام کا جو جمگھٹا لگا ہوا رہتا ہے، صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس جمی ہوئی رہتی ہے، صحابہ کرام آپ سے جو چپکے ہوئے رہتے ہیں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے اور آپ کی محبت میں جو آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، لنفضوا من حولک، یہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہتا۔ تو آپ ان کی قدر کیجئے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجئے، کوئی بات ہو تو مشورہ کیجئے، وشاورہم فی الامر، اللہ نے کہا کہ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ مشورے کے بعد کوئی کام کرے، اگر غلطی ہو جائے تو کوئی آپ کو الزام نہیں دے گا، لیکن اگر بغیر مشورے کے کام کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو سارا الزام آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی ہیں، اللہ ان کی طرف وحی کرتا تھا، اللہ جو چاہتا بتا دیتا اپنے نبی کو، آپ اپنے سے کیجئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ مانگتے تھے، کبھی ابو بکر سے، کبھی عمر سے، کبھی انصاریوں سے، کبھی مہاجرین سے، نہیں مانگتے تھے، بہت سارے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے۔ تو آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی کام کا ارادہ کر لے تو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کو بیان کرتے ہوئے میدان جہاد میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری سنائی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس روزی پاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے وقت اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہتے ہیں، من بعد ما اصابهم القرح، انہیں زخم لگنے کے بعد، انہیں تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، چلتے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ غزوہ حمراء الاسد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ڈرانے لگے کہ مشرکین بہت بڑا لشکر لے کر کے آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا چاہا، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، اور ہر آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لكم، مشرکین کا بہت بڑا جتھا، بہت بڑا لشکر، بہت بڑی فوج آپ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے، جب وہ ڈرانے لگے فاخشوہم، آپ ڈریے، فزادہم ایمانا، تو ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی تو سارا غم ان کے دل سے نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ کو گھبراہٹ ہو، آپ کو تکلیف ہو، آپ پریشان ہو، یقین مانیے سچے من سے اور یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیے، میرا تجربہ ہے، عجیب و غریب سکون ملتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ رب العالمین نے، صحابہ کرام نے جب یہ دعا پڑھی، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، ساری گھبراہٹ ان کی ختم ہو گئی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں اور اپنے فضل سے نوازا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اللہ کی خوشنودی انہیں نصیب ہوئی۔ اللہ نے کہا یہ تو شیطان ہے،
جو ڈراتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہیں جو اپنے اولیاء کے ذریعے سے مومنوں کو ڈراتے ہیں۔ مومنوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، مومنوں کو صرف ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ وخافونی، مجھ سے ڈریے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو تو چاہے دنیا میں کتنا بھی آدمی اسے ڈرا لے، اسے ڈر نہیں لگے گا۔ لیکن جب دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا تو ایک جھاڑ کا پتا بھی ہلے گا تو آدمی کانپ جائے گا۔ اور اگر اللہ کا ڈر ہو اور یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کتنی بڑی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، مومن نہیں ڈر سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمان ایک جھاڑ کا پتا بھی ہلتا ہے، جھاڑ کے قریب میں جاتا ہے، اگر کوئی بول دے کہ وہاں پہ ایک بوڑھا جن رہتا ہے تو لا محالہ جاتے ہی اس کا بدن کانپ جاتا ہے۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو یقین مانیے اسے کوئی ڈر نہیں لگتا، نہیں لگ سکتا ہے۔ وہ اکیلے کہیں بھی چلا جائے گا اسے کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ اس لیے آدمی کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں ہم آئیں گے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ دنیا والوں سے کیوں ڈرے؟ ہم دنیا والوں سے کیوں ڈریں؟ ہم اپنے رب سے ڈریں جو ہمارے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد کہا اللہ نے ہر آدمی کو مرنا ہے، آپ جائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے اجر سے نوازے گا۔ جو بھی آپ نے کیا اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرما لے، ہر چھوٹے بڑے عملوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ جن کے عملوں کو قبول فرما لے گا، اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر دے گا اور انہیں اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ اور جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ہم کامیاب اسے سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جو بہت پیسے والا بن جائے، بہت بڑا بزنس مین بن جائے، بہت بڑی شخصیت بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، بہت کامیاب انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر لیا جائے، فقد فاز، اصل وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم کو آخرت میں کامیاب کر دے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر ہمیں رب کے پاس جانا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرے، جیسے بھی ہو، دن اور رات میں جیسے بھی ہو، اچھے اچھے کام کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین مومنوں کی یہ صفت بیان کیا ہے کہ وہ راتوں کو بھی جب سوتے ہیں تو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچتے ہیں، آسمان اور زمین کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں اپنے کروٹ سکون نہیں ملتا ہے اور اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے انہی آیتوں کے بعد۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ آدمی سوچے، جب سوچتا ہے ایک مومن بندہ تو کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو باطل اور بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایمان کی طرف بلانے والے کی پکار سنی، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھانا۔ ربنا ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ قیامت کے دن آپ دنیا میں کتنا بھی عزت دار ہو، اور جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لوگوں کے درمیان آپ کو ذلیل کر دیا جائے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر کے ربنا لا تخزنا یوم ربنا وآتنا
اے اللہ ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ ہمیشہ آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے نصیحت کے ساتھ اور ایمان پر قائم رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے ڈر کا نتیجہ کامیابی ہے۔ اور اس طرح سے یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء سے صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے کہ سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر عورتوں کے بارے میں اتارا۔ بعض عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول، خالی اللہ تعالیٰ مردوں کے بارے میں ہی کہتا ہے کہ ایمان والو ہے، ایمان والو ہے، ایمان والو، عورتوں کے بارے میں کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لیجئے لو، اللہ نے پوری سورت عورت کے نام سے اتار دیا، سورۃ النساء، عورت کے نام سے پوری سورت اتار دیا۔ اور اس میں عورتوں کے تعلق سے اللہ نے بڑی اہم باتوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک بڑی پیاری بات جو اللہ نے بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عورت یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو آدمی کو اس کے ساتھ تھوڑا خود جھک کر کے رہنا چاہیے۔ جو آدمی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اکڑ کے نہ رہے، بلکہ اپنی بیوی کے پاس تھوڑا نرم انداز میں رہے اور خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے کس طرح سے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کا زبردستی وارث بن جاؤ، اور ولا تعذلوہن، یا ان کے مال کو تم ان کو اپنے پاس روکے رکھو تاکہ ان کے مال کو تم کھا جاؤ۔ وعاشروہن بالمعروف، کہا ان کے ساتھ اچھے سے رہو، اچھے سے رہو۔ عورت ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری کی 3331 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول نے کہا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، فإنہن خلقن من ضلع، عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی جگہ اوپر کی جگہ ہے۔ اس ٹیڑھی پسلی کی اوپری ٹیڑھی، اوپر والے ٹیڑھے حصے سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، تو وہ ٹیڑھا رہے گی، اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لینا۔ اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کیجئے، ٹیڑھا رہتے ہوئے ہی فائدہ اٹھا لیجئے، اور اگر ناپسند بھی ہو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اس لیے کہ کوئی عورت پوری بری نہیں ہوتی ہے، کوئی عورت پوری بری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے آگے کہا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے آپ اپنی عورت کو ناپسند کرتے ہیں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہوں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھا ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسلم شریف کتاب الرضا حدیث نمبر 1469، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد مومنہ عورت کو اپنے سے الگ مت کرے، ان رضی ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کوئی ایک ادا ناپسند ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری ادا اس کی آپ کو پسند آ جائے۔ ایک بات اگر اس کی ناپسند ہو تو دوسری بات آپ کو پسند آ جائے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی اور بھلائی کرنی چاہیے، اور اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، انشاءاللہ کبھی عورتوں کے اوپر تقریر کروں گا تو بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کو ختم کیا ہے محرمات کو بیان کر کے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ کچھ لوگ جہالت میں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے حرام عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سنتا ہوں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن میں نے حیدرآباد کے بارے میں بھی سنا، کلکتہ میں بھی سنا کہ ایسے یعنی بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے اس فرمان کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے 18 قسم کی عورتوں کو بیان کیا ہے جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ 18 قسم کی عورتیں اس سورہ نساء کی اس پارے کی آخری آیت، چوتھے پارے کی آخری آیت میں 18 عورتوں کا ذکر کیا ہے، ان سے شادی حرام ہے۔ بس میں گنا دیتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم، تمہاری ماں، امہاتکم و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و بنات الاخ اور بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بھانجیاں۔ یہ 7 ہیں جو خونی رشتے سے حرام ہوتی ہیں، 7 ہیں جو خونی رشتے سے حرام ہوتی ہے، اور یہی 7 رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ ماں حرام ہے، اس کی بیٹی حرام ہے، اس کی بہن حرام ہے، اس کی بھتیجی حرام ہے، اس کی بھانجی حرام ہے، اس کی پھوپھی حرام ہے، اس کی خالہ حرام ہے۔ یحرم من النسب ما یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہو تو اس کو توڑوا دینا چاہیے، اور ایسی خبریں ملتی ہے کہ انجانے میں شادی ہو جاتی ہے تو آدمی کو وہ شادی توڑوا دینی چاہیے، وہ شادی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یہ کل 14 رشتے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، بہوؤں سے شادی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس سے آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یا وَرَبَائِبُ، بیٹی جس کو لے کر کے عورت آتی ہے، اگر عورت سے شادی کیا ہے اور عورت کے پاس وہ ہم بستری کر لیا ہے تو اس کی بیٹی سے شادی حرام ہے۔ اگر عورت کے پاس دخول نہیں کیا ہے تب عورت کو چھوڑ کر کے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری ہے، اور چوتھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 عورتوں کے درمیان جمع کرنا یہ حرام ہے، ان عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور رشتہ ہے، وہ ہے جو ہے باپ دادا کی بیویاں، جو دادی ہیں یا ان کی دادی یا اوپر کا جو بھی رشتہ ہے ان سے، اگر باپ نے شادی کر لیا ہے یا دادا نے شادی کر لیا ہے تو شادی کرنے سے ہی وہ حرام ہو جاتی ہے، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ محرمات ہے، اور بھی کچھ عارضی محرمات ہیں جن کا ذکر 5ویں پارے سے شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ جو باتیں آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تمام دنیا کے مسلمان ماں اور بہنوں کے حال کے اوپر رحم فرما۔ ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔